دنیا ایک لفظ ہے، اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت، یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے۔ شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے شیطان کا لفظ، اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا۔ نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بدلے میں جو فساد ہے، شر ہے، اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے۔ قرآن یوں ہی نہیں آیا، میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے۔ موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا، پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو، حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے۔ کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے 25 مرتبہ آیا، اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی 25 ہی بار آیا ہے۔ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو۔ لفظ شہر پورے قرآن میں 12 ہی بار یوز ہوا، اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 360 مرتبہ آیا ہے۔ ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا یوم، لفظ یوم۔ اس لیے کہ اسلامی منث جو ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ انگریزی مہینے 365 کے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے 360 کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوم بھی 360 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت سب سے پہلے نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور سب سے آخر میں کیا نازل فرمائی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ دونوں صورتیں ذہن میں ہیں۔ اب ایک دیکھو، سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے علیہا 19، اللہ نے ایک لفظ ایسا فرمایا، اس کا ترجمہ اکثر آج تک لوگوں نے الگ الگ کیا، لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں۔ کس پر 19 ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ جائیں گے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں۔ کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں۔ الگ الگ تفسیر ہے۔ 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں، تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا، کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا۔ اللہ اللہ، ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے۔ 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت، حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے، کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں، کیا ہے معلوم نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پورے قرآن کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر سورے کی چابی ہے، اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے۔ اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم، کل جوڑو گے تو یہ 19 ہی نکلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف آئے ہیں۔ اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ، ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں۔ اسم ہو گیا، اللہ ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا۔ اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں، لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با سین میم، یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے۔ اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے، اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے۔ پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر، آگے چلو۔ لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا۔ کتنے؟ 57۔ میں پارا پڑھتا ہوں، 19 1 19 19 2 38 19 3 57۔ یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے۔ 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے۔ لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے۔ کتنے؟ 114 مرتبہ۔ 19 کا پارا پھر پڑھو، اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا۔ اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا، تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے
تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ۔ اتنا ہی نہیں، 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا۔ پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھو اس کو۔ 19 پنجے 95، 19 چھکے 114۔ اے نبی تم فرماؤ، اگر آدمی اور جن سب ایک ہو کر قرآن کے جیسی دوسری کتاب بنانے میں لگ جائے تب بھی اس جیسی دوسری کتاب نہ بنا پائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں اور یہاں تک کہ جنوں کو بھی کھلا چیلنج دیتا ہے کہ اگر ان میں ہمت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی اس کتاب جیسی دوسری کتاب بنا کے دکھائے۔ قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، اگر تم چاہو تو اس کی صرف ایک سورہ ہی بنا کر دکھا دو، بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو۔ چاہے پوری دنیا کے سارے سائنٹسٹ، رائٹرز، پوئٹ اور اسکالرز مل کر کوشش کر لے تب بھی وہ ایسی دوسری کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں کئی میریکل موجود ہیں، چاہے وہ سائنسی چمتکار ہو، ہسٹوریکل فیکٹ ہو یا پھر ایسٹرونومی سے جڑے رہسیہ ہو، مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں میتھامیٹیکل میریکل بھی موجود ہے؟ جب آپ انہیں جانیں گے تو یقین مانیے آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ اب جانیے نمبر 7 کا چمتکار۔ ارتھ یعنی زمین کی 7 لیئرز ہے، اور ویسے ہی ایٹماسفیئر فضا کی بھی 7 لیئرز ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی اب تک پہلے آسمان کو بھی پار نہیں کر سکی۔ اب میں آپ کو قرآن میں نمبر 7 سے جڑے کچھ امیزنگ کیلکولیشن بتانے والا ہوں۔ پورے قرآن میں 7 آسمان کا ذکر 7 بار ہوا ہے۔ جہنم کا ذکر قرآن میں 77 بار ہوا ہے، اور یہ 7 کا گڑنفل یعنی ملٹیپلیکیشن میں آتا ہے۔ پہلی بار 7 کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ہوا ہے، اور آخری بار اس کا ذکر سورہ النبا کی آیت نمبر 12 میں ہوا ہے۔ جب ان دونوں کے بیچ کی آیتوں کو گنا گیا تو ان کے بیچ 5649 نمبر ہے، اور یہ نمبر بھی 7 کے ملٹیپلیکیشن میں آتے ہیں۔ اب آپ اور بھی حیران ہونے والے ہیں۔ پہلی بار 7 لفظ جس آیت میں آیا ہے اس سے پہلے قرآن میں 5705 لفظ ہے، اور یہ بھی 7 کے ملٹیپلیکیشن میں آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں پہلی بار 7 لفظ جس آیت میں آیا ہے اس سے پہلے 35 بار آسمان لفظ آ چکا ہے، اور یہ بھی 7 کے ملٹیپلیکیشن میں آتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں کچھ اور امیزنگ نمبرز موجود ہیں۔ آدمی لفظ قرآن میں 24 بار آیا ہے، اور عورت لفظ بھی 24 بار ہی آیا ہے۔ دنیا لفظ 115 بار آیا ہے، اور آخرت لفظ بھی 115 بار آیا ہے۔ دولت اور برکت دونوں ہی 32 بار آئے ہیں۔ فرشتہ اور شیطان دونوں 88 بار آئے ہیں۔ کیا اتنی بڑی کتاب میں کوئی انسان اتنی ایکوریٹ کیلکولیشن کر سکتا ہے، اور وہ بھی 1400 سال پہلے؟ اب ہم آتے ہیں ٹائم کے کیلکولیشن کی طرف۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور قرآن میں مہینہ لفظ 12 بار آیا ہے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور قرآن میں دن لفظ 365 بار ہی آیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک میتھامیٹیکل میریکل ہے۔ اب سنیے ایک اور امیزنگ کیلکولیشن کے بارے میں۔ قرآن میں سمندر لفظ 32 بار آیا ہے، اور زمین لفظ 13 بار آیا ہے۔ اب ہم ان دونوں کو جوڑیں تو ٹوٹل نمبر 45 بنتے ہیں۔ اب ہم اس کے حساب سے ان کا پرسنٹیج نکالیں تو سمندر کا پرسنٹیج 71.1% اور زمین کا پرسنٹیج 28.9% بنے گا۔ یہ ٹھیک وہی پرسنٹ ہے جو سائنٹسٹ ہماری ارتھ پر سمندر اور زمین کا پرسنٹ بتاتے ہیں۔ پوری دنیا اس کتاب میں غلطی ڈھونڈنے میں لگی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اس کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ڈھونڈ سکا، کیونکہ یہ کتاب اسی رب کی طرف سے ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں، جنوں، پہاڑوں، سمندروں اور ہواؤں کو بنایا، اور وہی اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی جانیں شیطان ہمیں کیسے بہکاتا ہے اور شیطان کے بہکاوے سے کیسے بچے۔ اللہ حافظ۔